نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواہ البخاری۔ محترم بھائیو، ابھی آپ کے سامنے صحیح بخاری کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے۔ حدیث کا راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اور اسی طرح جہنم بھی اتنی ہی قریب ہے۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم یہ دو چیزیں ایک دم ہر انسان کے قریب ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہم جو چپل پہنتے، جو جوتا پہنتے، ہمارے جوتے کا جوتے کے نیچے کا حصہ، چپل کے نیچے کا جو حصہ ہے وہ ہمارے پیر کے کتنا قریب رہتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے اور جہنم بھی اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو عمل کرتا ہے اس کے عمل کا نتیجہ اس کے اتنے قریب ہے۔ نیک عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور اگر برا عمل کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی برا ہونے والا ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے جنت کیسے حاصل کرنا ہے، جنت میں مجھے کیسے جانا ہے۔ یہی فکر ہم میں سے ہر ایک کو ہونا چاہیے۔ جب ہمارے اندر، ہمارے دل میں جنت پانے کی تڑپ آ جائے گی، جنت حاصل کرنے کی تڑپ آ جائے گی، ہمارا گول جنت رہے گا، تو ہم صبح سے شام تک نیکیاں ہی کرتے رہیں گے، گناہ کے کاموں سے دور رہیں گے، برائیوں کا خیال آیا تو بھی اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ کب؟ ہمارے دل میں جنت کی تڑپ زیادہ سے زیادہ رہے گی تو لہٰذا ہمیں سے ہر ایک کو یہی دیکھنا ہے کہ ہم جنت میں جانے والے کام کرتے ہیں یا جہنم میں جانے والے کام۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہی دیکھنا ہے۔ ہر انسان کے درمیان میں ایک پردہ ہے، موت کا پردہ۔ جیسے ہی اس کی موت آ جائے گی، یا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ وہ موت کا پردہ آڑا ہے بس۔ اب ہم موت آنے سے پہلے نیکیاں کر کے، اچھے کام کر کے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم برے کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، نافرمانیاں کریں گے تو ہم جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ ہماری حفاظت کرے اس سے۔ لہٰذا محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کو یہی فکر کرنا چاہیے کہ جنت میں ہم کیسے داخل ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے، آپ سبھی سننے والوں کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھی، ایمان کے حالت میں باقی رکھ، جب ہم کو اس دنیا سے لے لے تو بھی ایمان کے حالت میں لے لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔